سوویت یونین کے افغانستان آنے سے پہلے طالبان کا کہیں وجود نہیں تھا، امریکہ نے بنائے تھے. ہمارے مدرسوں میں 12 13 سال کے بچوں کو جہادی بنایا گیا تھا، جہادی انکوبیٹر بنایا گیا تھا، اور ہزاروں جہادی پیدا کر کے انہوں نے طالبان بنائے، اور طالبان کے بعد انہوں نے سوویت امپائر کو بالکل. ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بیکاز یہ جو مدرسوں کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کتابوں کی جگہ بندوقیں تھمائی گئیں، ہم ویسٹ کے لیے نان نیٹو ایلائی کا کردار نبھا رہے تھے، تو اس کے لیے ریاست کو بلیم کیا جائے یا ویسٹ کو؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ریاست کو بھی بلیم کرنا ہے کیونکہ ریاست نے یہ کیا، لیکن یہاں میں ایک اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضیاء الحق نہ ہوتا اس وقت تو سوویت یونین کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. وہ ان کا جو صدیوں پرانا خواب تھا ٹو فائنڈ این آؤٹ لیٹ ان ٹو دی وارم واٹرز آف انڈین اوشن، وہ پورا ہو چلا تھا. کیونکہ امریکہ میں اس وقت جمی کارٹر تھا جو جس میں جان نہیں تھی کوئی بھی. یہ ضیاء الحق تھا جس نے نہ صرف یہ کہ خود کھڑا ہوا اور بڑے دھڑلے سے کھڑا ہوا، اور وہ اس نے کارٹر نے ایسی کیجولی تھوڑے سے پیسے، اور اس نے کہا نہیں پی نٹس نہیں ہمیں چاہیے. تو پھر ریگن الیکٹ ہو گیا. بس پھر ریگن اور ضیاء ان کی جوڑی، انہوں نے مل کے سوویت امپائر کو ڈسمنٹل کیا. اور اصولاً مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب سوویت یونین نے افغانستان سے ودرال کی، تو فوری طور پر ریگن نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا مشن اکمپلشڈ ہے، کہ انہوں نے جو واٹر لو پیدا کیا تھا سوویت یونین کا وہ اب کامیاب ہو گیا ہے. برلن کی دیوار گر چکی تھی اور ایسٹ یورپ آزاد ہو گیا تھا، وہ سب ان کا مقصد پورا ہو گیا. تو ضیاء الحق نے سٹینڈ لیا، اس کو کہا کہ تم نہیں جا سکتے. اس سے تھوڑی سی تلخی پیدا ہوئی. بدقسمتی ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب بھی کسی ہمارے حکمران نے امریکہ کے صدر کے ساتھ کوئی تلخی پیدا کی ہے تو پھر اس کا انجام اور ہو جاتا ہے. یہ غالباً ابھی بھی ہمارا جو فیلڈ مارشل وہاں گئے تھے تو وہ کوئی تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو مثال پتہ ہے کہ جو امریکہ گیا، پہلے لیاقت گیا تھا 50 میں، وہاں پریزیڈنٹ ٹرومن نے ان کو کہا کہ پرائم منسٹر وی نیڈ یور ملٹری کانٹینجنٹ ان کوریا. تو لیاقت نے کہا سوری مسٹر پریزیڈنٹ، ہم جنگیں تو نہیں لڑیں گے. قائد اعظم نے کہا ہے پیس ود آل اینمٹی ود نن، امن سب کے ساتھ، دشمنی کسی کے ساتھ نہیں. تو یہ اس پہ ہماری جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی تھی پاکستان میں، وہ بڑے اپسیٹ ہو گئے تھے کہ امریکہ بڑی مشکل سے ہم نے پرائم منسٹر کی دعوت حاصل کی تھی کہ وزٹ کرے گا، یہ تو سارا گیم ہی ہمارا خلاف ہو گیا. انڈیا آلریڈی ہیڈ ٹیکن اے پوزیشن ویری کلیئر، اور وہ سوویت یونین کے ساتھ چلا گیا تھا، اس نے امریکہ کے ساتھ نہیں جوائن کیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ پھر ان کی سبق فوراً ہو جاتا ہے. لیاقت آیا واپس امریکہ سے، اور ہم نے فارن آفس نے وہ انویٹیشن بھی جو اسٹالن کی انویٹیشن لینی پڑی تھی ان آرڈر ٹو گیٹ امریکن ٹو انوائٹ لیاقت کو نہیں انوائٹ کر رہے تھے، انہوں نے نہرو کو انوائٹ کیا تھا. تو ہم نے یہ کیا. ایکچولی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ لیاقت علی لندن جا رہے تھے، لیاقت علی خان، تو وہ راستے میں تہران میں رکے ٹرانزٹ کے لیے. تو رات کو امبیسڈر تھے ہمارے راجہ غضنفر علی خان، ان کے گھر پہ کھانا تھا. تو اس کھانے میں سوویت یونین کا سفیر بھی تھا، مسلم تھا، وہ آذری تھا، آذرجان کا. تو وہاں بات ہوئی کہ بھی لیاقت علی ہمارے فارن آفس سیکرٹری نے شاید کہا ہوگا اکرام اللہ کہ ابھی ہمیں اسٹالن کی طرف سے انویٹیشن دے دیں. تو اس نے کہا میں 1 ہفتے میں آپ کو انویٹیشن دے دوں گا. تو اس کے 1 ہفتے کے اسٹالن کا انویٹیشن آ گیا، اور وہ ہم نے ایسے لہرا دیا جس طرح عمران خان نے وہ سائفر لہرایا تھا نا، ہم نے وہ انویٹیشن اسٹالن کا ایسے لہرایا. اگلے دن ہی امریکہ کی انویٹیشن آ گئی ہمیں اور لیاقت کو. تو لیاقت چلا گیا. اب تو لیاقت نے وہاں پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا پریزیڈنٹ آف امریکہ کو. اس کے نتیجے میں واپس آ کے 2 ہفتوں بعد لیاقت علی کا قتل ہو جاتا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ جب کون قتل کرتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا.
بےنظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا, بھٹو کیسے مرا سب کو پتہ ہے, لیکن حالات کا نہیں پتہ ہوتا. تو ضیاء الحق کیسے مرا, یہ چیزیں کبھی ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا, اور وہ کسی نہ کسی سزا کے طور پر بھی جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ہی ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے. تو اس قسم کے قتل ہوتے رہیں گے. اور باقی جو یہ بھی ہے اللہ کا, بہرحال ضیاء نے پاکستان کو بچا دیا سوویت حکم, ورنہ یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں یہ سوویت یونین کا حصہ رہتی. ہم ایک 7ویں ریپبلک بن چکے ہوتے, 5 ریپبلکس جو تھیں ہم 6ٹھی بن جاتے. 7ویں ریپبلک تو آذربائیجان, وہ کیسس کیا ہے کوئی جگہ, اس کا حصہ ہے وہ ترکی. اور تو یہ جو رشین تھریٹ تھی وہ انیویٹیبل تھی اور کافی ریئل تھی. اچھا, ضیاء الحق کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کو اسلامائزیشن کی تو ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہاں سے ہماری. میں ایک منٹ میں یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ضیاء نے جو اسلامائزیشن کی تھی وہ ایکچولی اٹ ہیڈ بین اسٹارٹڈ بائی بھٹو. انٹرسٹنگ. بھٹو نے شروع کی تھی. میں منٹس لیا کرتا تھا بھٹو کے. آئی واز اس وقت مڈل ایسٹ کا انچارج تھا, اور جتنی بھٹو کی میٹنگز ہوتی تھی مڈل ایسٹرن ڈگنیٹریز کے ساتھ, انکلوڈنگ مڈل ایسٹ کے سفیروں کے ساتھ, تو وہ میں منٹس لیا کرتا تھا. مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے کہ سعودی ایمبیسڈر بیٹھا ہے اور میں اس طرح بیٹھا ہوں. بھٹو شام کو میٹنگز یہ شام کو رکھتا تھا جو ہوتی تھی, تو اور شام کو وہ پیگ لگا کے پھر باہر آتا تھا. تو سب کو پتہ ہوتا ہے, آنکھیں چمک رہی ہوتی تھیں, باتیں سے فیل کر لیتا تھا کہ اس نے پیگ لگائی ہوئی ہے. تو وہ آ کے بیٹھا, پہلی بات ہی اس نے کی ایمبیسڈر, وہ ریاض الخطیب اس کا نام تھا, 85 سال کا تھا وہ, سعودی عرب کا ایمبیسڈر. ایمبیسڈر I have decided to ban alcohol in Pakistan. اچھا, خود پینے کے بعد. ہاں, تو اس نے خطیب نے ایسے کر کے میری طرف ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا, اسمائل دی مجھے. ہی نیو, مگر میں تو نہیں اسمائل کر دے سکتا تھا, میرا تو پرائم منسٹر بیٹھا تھا, تو میں تو اسمائل نہیں دی, میں تو بڑا میں منٹس لیتا رہا. تو یہ جو مذہب کا چکر ہے, فرائیڈے چھٹی, اور یہ سارے کسینوں بند کر دیے, شراب کی دکانیں بند کر دی گئیں, یہ بھٹو نے کی تھی. اپنے گھر سے نہیں نکالی چیزیں, صرف ایک لیبل لگا دیا, پاپولسٹ نیریٹو تھا بس. کیونکہ اس وقت اصل تو مسلمانوں کا ہی اس کو خطرہ تھا نا, جنہوں نے پروفیسر غفور تھے, مولوی اکٹھے ہو گئے تھے, انہوں نے وہ کر دیا تھا. مولوی جب باہر آ جائیں تو پھر بڑی خطرناک طاقت بن جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب وہ پچھلے 3-4 سالوں سے بہت خاموش ہیں. جماعت اسلامی بھی دیکھ لیجئے, وہ ایسی معنی خیز کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ بولتے ہیں اور نہ کچھ نہیں رہا. جماعت اسلامی ختم ہو چکی ہے. حافظ حسین احمد واز دی فائنل لاسٹ جو اصل جماعت لیڈر تھا, اس کے بعد جماعت اسلامی ختم ہو چکی ہے. اب آج کل جو ہے یہ سارا گڈمڈ ہو گیا. اب تو ہائیبریڈ کی بات کی جا رہی ہے. اب ہائیبریڈ کی, میں ہائیبریڈ پہ آنے سے پہلے ایک بار بھٹو کے اوپر واپس آؤں گا کہ اتنا لبرل سوشلسٹ انسان, اس کی اسلامائزیشن کا آغاز جو روٹس ہیں سو اکارڈنگ ٹو یو وہ بھٹو نے رکھی, لیکن بھٹو کے اوپر کیا سوچ ہوگی؟ ایک پاپولسٹ نیریٹو تو ہوگا, پریشر اس وقت پاپولسٹ سوچتی, اپنی گدی بچانا چاہتا تھا. اچھا, کیا اس کا تعلق ایران سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر آپ دیکھتے ہیں خمینی کا نو رائز ہو رہا تھا؟ وہ میں بتاؤں, اس ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بھٹو کے اتنے اچھے نہیں تھے. وہ تو انفیکٹ شاہ بھی اس کے ساتھ کوئی اتنا وہ نہیں تھا, حالانکہ شاہ سے تو بند ہونے چاہیے تھے ان کے. اور دوسری بھی ان کے ساتھ, مطلب ہے ایران کا انقلاب تو 79 میں آیا ہے نا, تو یہ بھٹو تو 77 میں چلا جاتا ہے, اس وقت ضیاء آ جاتا ہے 77. لیکن اس کا 14 سال خمینی رہے بھی تو صحیح نا, عراق کے اندر بیٹھ کے وہاں سے تقریباً اپنا میسج بھیجتے رہے باہر, اور وہ جو انقلاب ہے اس کی روٹ سٹرانگ ہوتی رہیں. لیکن خمینی ابھی نہیں آئے تھے, وہ تو پیرس میں تھے, وہ پیرس سے آئے تھے 79 میں جب آئے تھے واپس. عراق سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پیرس میں بھی رہے ہیں, عراق وغیرہ اور آیت اللہ ہیں, وہ ہسٹری ہے. تو 79 میں انقلاب تھا. بھٹو کے ساتھ ہی, بھٹو نے البتہ
اچھی باتیں بھی کی ہیں. یعنی جمہوریت تو تھی نہیں, بالکل نہیں. وہ اگر کوئی سوچتا نا کہ منتخب پرائم منسٹر سوال ہی پیدا تھا. وہ تو اتنا آٹوکریٹ تھا کہ اپنے دشمنوں کو نہیں بخشتا تھا. اس نے اٹ واز بھٹو جو اس نے آئی ایس آئی میں یہ جو پولیٹیکل ونگ ہے جو آج کل سب کو جو تنگ کرتا ہے, یہ اس نے پیدا کیا تھا. پہلے تو اس آئی ایس آئی کا یہ ونگ ہی نہیں ہوتا تھا, انٹیلیجنس کا ونگ ہوتا تھا. تو یہ ونگ اس نے پیدا کیا تھا. اس نے دلائی کیمپ بنایا تھا جیلم ریور پر, جہاں پل ہے, کیا پل جو مظفر آباد جاتے ہوئے کون سا پل آتا ہے, اس وہاں پہ ایک دلائی کیمپ ہے. اپنے دشمنوں کو, ایڈورسریز جو سیاسی تھے, وہاں بند کر دیتا تھا اور ان کو سزائیں دیتا تھا. اتھارٹیرین سوچ کا بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں وہی کہتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی منتخب جو ہے ڈیموکریٹک پرسنالٹی پاکستان میں اقتدار میں کوئی جمہوری لیڈر آج تک نہیں آیا. مطلب عراق جو عمران ہے وہ بھی سیاستدان نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بیسیکلی ایک سیلیبریٹی تھا, بٹ جو کچھ اس کی سوچ ہے, اٹ از دیٹ سوچ دیٹ براٹ ہم ٹو پاور. اور وہ سوچ جو ہے دیٹ میڈ ہم اے فینومینن. میں اس کو کبھی نہیں ملا تھا, لیکن جب وہ پرائم منسٹر تھا تو میں لائیو ٹی وی پہ کرٹیسائز کرتا تھا اس کو کہ ہی سراؤنڈڈ بائی ولچرز. اس کے ساتھ جتنے وزیر تھے وہ سراؤنڈڈ بائی کرپٹ لوگ تھے. تو جب وہ اس کو نکال دیا گیا, اس کے بعد میں نہیں کبھی پہلے ملا تھا, تو شامت قریشی نے ایک دن پیغام دیا, فون کیا کہ عمران خان وانٹس ٹو میٹ می. تو کہنے لگا کہ ہم گاڑی بھیج دیں. اس وقت ابھی بلی گالا میں ہی رہتا تھا, ابھی یہ لاہور نہیں آیا تھا. کانفیڈنس کے بعد کی بات ہے, پہلے کی کس سے؟ نو کانفیڈنس موشن کے خان صاحب حکومت میں ہی تھے. نہیں, اس وقت وہ چلا گیا تھا نا. ٹھیک ہے, نو کانفیڈنس کے بعد کی بات ہے. بس اور جب اس کو نکال دیا تھا. ٹھیک ہے, مگر ابھی بنی گالا میں ہی تھا. ابھی بنی گالا, بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا کہ میں کوئی جو پرائم منسٹر میرا تھا نواز, میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا. میں یہ میری پالیسی ہوتی ہے, میں کبھی کسی اپنے باس کے گھروں پہ نہیں جاتا, کبھی نہیں گیا میں. اور میں نے کہا میں نے اپنے پرائم منسٹروں کے گھروں نہیں گیا, تو جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کے گھر بھی میں کیسے جاؤں گا. تو میں نے ہنس کے کہا, تو کہنے لگا اچھا سر آپ زوم پہ بات کر لیں. وہاں اگلی صبح عمران خان کا زوم آ گیا. شامت قریشی واز پریزنٹ دیئر, اور غالباً شیریں مزاری بھی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی, مگر موسٹ پرابلی شی واز ٹیکنگ نوٹس. تو میں نے شروع کیا, میں نے کہا کہ تم سنتے ہوگے مجھے کہ میں تمہیں کرٹیسائز کرتا تھا, یو آر سراؤنڈڈ بائی ولچرز. کہتا ہے یو آر رائٹ, لیکن وہ بندے میں نے نہیں چنے تھے, وہ باجوہ نے چنے تھے. اس کے بعد پھر اس نے مجھ سے شیئر کی باتیں, اور یہ میں نے پبلک میں بتایا ہوا ہے, کچھ میں نے یہ سیکرٹ باتیں نہیں ہیں. تو اس نے کہا, میں نے اس کو کہا, اس نے کہا کہ یہ باجوہ کے دیے ہوئے بندے تھے, اور ابھی باجوہ جو ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ تم پرائم منسٹر, چیف منسٹر جو ہے وہ جو بزدار, اس کی بجائے یہ علیم ہے, سردار علیم کو بولو. کہتے میں نے کہا کہ اس کو تو میں نے نکالا ہے اپنی پارٹی سے کرپشن کی وجہ سے, ہاؤ کین آئی میک ہم. میں تو آئی, اور باجوہ کہتا تھا کرپشن از ناٹ این ایشو, ڈونٹ, ہاں تم اس کو نہ چلو, کرپشن از ناٹ این ایشو. تو کہتا ہے میں تو آیا ہی کرپشن ختم کرنے کے لیے. تو کہتا میں نے ریفیوز کر دیا, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں علیم کو بنا دوں. پھر کہتا تھا نواز شریف کو جانے دو. کہتا ہے میں نے تو اس کو اندر نہیں کیا, وہ تو جنہوں نے کیا ہے تمہیں پتہ ہے, عدالتیں ہیں. تو کہتا پھر اس نے ڈاکٹروں اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کے وہ پلیٹلیٹ کا چکر چلا کے اس کو بھگا دیا. یہ کہتا ہے اس کو بھگا دیا یہاں سے باجوہ نے. تو دس از واٹ ہی سیڈ. تو جب یہ سب باتیں ہو گئیں, ہاں پھر اس نے یہ بھی کہا, جو فیض حمید جو ہے اس کے بارے میں بھی, کہ میں نے کہا ٹرانسفر کر رہا تھا وہ اس کو, میں نے کہا تھا کہ افغانستان میں جو امن آیا ہے ابھی وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہوا, جو دوحہ میں پیس تھا. ہمیں ابھی وقت کی ضرورت یہ تھی کہ وہی کنٹینیوٹی رہتی جو تھا آئی ایس آئی کا بندہ, وہ ہی شوڈ ہیو اسٹیبلشڈ جو ہے نا اصل امن وہاں ہوا.
تو وہ لیکن کہتا نہیں، انہوں نے اس کو ہٹا کے پشاور بھیج دیا. تو یہ سب حالات افغانستان میں ہاتھ سے نکل گئے تھے. تو یہ سب چیزیں اس نے بتائیں. پھر میں نے اس کو 2-3 باتیں کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ بھئی تم یہ امریکہ کو مت بلیم کرو، جو تم سائفر وائفر کی بات کرتے ہو، یہ ان کا رجیم ڈاکٹرن، یہ ڈاکٹرن ہے، یونیورسل ڈاکٹرن ہے. اور اس ڈاکٹرن کو وہ اپلائی کرتے آئے ہیں پاکستان پہ ہماری آزادی کے بعد سے. تو وہ میں نے پھر یہ لیاقت علی کی مثال دی کہ کس طرح امریکن انفلوئنس سارا کارگر ہوتا رہا ہے. لیکن خان صاحب نے مانا کہ وہ پاپولسٹ نیریٹو نہیں، میں بالکل میں دس رہا ہوں وہ تھا، انہوں نے بدل دیا. میں نے کہا کہ امریکہ بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوئی، شاہ قریشی نے مجھ سے پوچھا ٹھیک ہے کہ آپ کین یو ہیلپ اس ان ڈوئنگ دیٹ کہ بھی امریکہ کے ساتھ ری انگیج. میں نے کہا نا امریکہ کے ساتھ انگیج کریں. تو میں نے کہا کہ میں تو ریٹائر ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، تو تمہاری تو پارٹی ہے اتنی اسٹرانگ، اس کو امریکہ میں ایکٹیویٹ کر دیں. ابھی ان کا امبیسڈر آیا ہے، اس کے ساتھ آپ میٹنگ کر لیں، بس انگیجمنٹ آپ خود بخود شروع ہو جائے گی. دے ایکسیپٹڈ. اس نے اگلے دن ہی جو نیا امبیسڈر آیا تھا وہ اب چلا گیا ہے، اس کو انگیج کیا اور باقی اپنی پارٹی کو دشمن. دوسرا میں نے کہا کہ فوج پاکستان کا ایسٹ ہے. یہ اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، کیونکہ یہ صرف بیرونی دشمنوں کے خلاف ہی نہیں، اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی. یہی ہمارا آخری سہارا ہے. فوج کو مت رکھو. جو کرٹیسائز کرنا ہے، جو بندہ ہر اس ادارے میں کوئی نہ کوئی غلط رانگ آدمی آ جاتا ہے، تو جو رانگ آ گیا ہے، جو کر رہا ہے، صرف اس تک محدود رکھو. تو اس کے بعد سے پھر اس نے فوج کو چھوڑ دیا تھا. دونوں باتوں پہ اس نے عمل کیا. تیسری بات میں نے کہی تھی کہ اگر تم نے لڑائی لڑنی ہے تو میک شور یو ریمین ان دا سسٹم. ایبسولوٹلی. بس تو وہ اس تیسرے پہ وہ عمل نہ کر سکا، کیونکہ اس کے بندوں نے اس کو سسٹم سے نکلوا دیا. اس کے بندے ایسے تھے جنہوں نے اس کو سیٹیں چھڑوا دیں، اور آج اسی پرابلم. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جتنا بھی کہ وہ آنیسٹی، انٹیگریٹی، اس حوالے سے وہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ایک ماڈل ہے. جس شخص نے اپنی کروڑوں ڈالر یا پاؤنڈز کی جو بیوی کی طرف سے وہ جو انہیریٹنس ملنی تھی اس کو، جو کچھ وہ فورگو کر دی تھی کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پاکستان جانا ہے. تو صرف اس وجہ سے بیوی کو چھوڑا کہ میں وہ بیچاری تنگ ہوتی تھی پاکستان آ کے، تو میں میری وجہ سے نہ، میں نے بچوں کو اس کے پاس چھوڑ دیا تو میں چھوڑ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو میں ایک سیاستدان کبھی نہیں سمجھا. ہی از اے فنومینن، ہی از اے ویژن، ہی از اے مائنڈ سیٹ، بس. اور یہ وہ فنومینن ہے جس قسم کے فنومینن چائنا میں آیا تھا ماؤ زے تونگ کی شکل میں، جو مہاتیر کی شکل میں ملیشیا آیا، جو پارک چونگ ہی کی شکل میں کوریا میں آیا، جو لی کوان یو کی شکل میں سنگاپور میں آیا، جو انڈونیشیا کا جو تھا سہارتو کی شکل میں انڈونیشیا میں آیا. یعنی پرسنالٹیز آتی ہیں مگر وہ ایک مائنڈ سیٹ کے طور پر آتی ہیں. یہ جو ہمارے ہاں سیاستدانوں کا ٹولہ ہے، یہ ذاتی مفادات پر آتے ہیں. اور وہی رہا بھٹو سے یہ بات شروع. ایوب خان کا پیریڈ بہت اچھا گولڈن پیریڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. ڈکٹیٹر تھا، لیکن جب میں نے 1968 میں میں تہران اپنی پوسٹنگ پہ گیا تو 2 دفعہ میں نے اس کے منٹس شاہ کے ساتھ میٹنگ کے میں نے لیے تھے. تو میں تو بڑا امپریس ہوا اس سے. دس وے ہی کوڈ ریزسٹ شاہز پریشر کہ تم عربوں کے ساتھ چھوڑ دو. وہ کہتا تھا عرب بھی ہمارے بھائی ہیں، تم بھی ہے. اور یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک پرماننٹ فیچر ہے جو متواتر اس وقت سے چل رہا ہے جب شاہ ہمیں مجبور کرتا تھا. اور یہ بعد میں کینیڈی ایوب کو کہتا تھا کہ تم چین کے ساتھ توڑو، لیکن ایوب نے کہا تھا نہیں کہنا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بیلنسنگ ایکٹس ہیں وہ ہماری نیڈ ہے ہمارے وجود کی. تو وہ ایوب نے
قائم رکھی اور آج کل بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. ابھی مثلا جو کچھ قطع نظر اس کے مجھے نہیں پتا کہ ان کیا بات ہوئی ہے وہاں ٹرمپ کے ساتھ, لیکن جو پوزیشن آفیشلی پاکستان نے لی ہے یہ بالکل وہ ہے جو ہمیں لینی چاہیے تھی. میں بالکل, اور اس میں میں سمجھتا ہوں میں فارن آفس کو کریڈٹ دوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اور کوئی منسٹری یا بیوروکریسی کی یہ سوچ نہیں ہوتی. وہ سب جو سیاستدانوں کی سوچ سے متاثر ہوتے ہیں. فارن آفس از دی اونلی انسٹیٹیوشن جہاں پہ ایک سوچ ریاست اسپیسیفک سوچ ہے. وہ کسی پرسنالٹی کے لیے کام نہیں وہاں کیا جاتا, وہاں صرف پاکستان کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو یہ جو پوزیشن لی گئی ہے اٹ از پاکستان اسپیسیفک, اور اس پہ ہمیں قائم رہنا ہے.